بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے جھنگ بھیجے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ پھر اس نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ انہیں چاہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ؟ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ تو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ تو اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے،
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور تو دیکھے کہ لوگ چوک در چوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام نہ آیا۔ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وہ جل بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ في جيدها حبل من مسد، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہ تو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد۔ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس خصوصا ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنة والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ شر اور نقصان سے حفاظت۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو الموسطین کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھرتے تھے۔ یہ جادو، حسد، نظر بد اور جنات کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ توحید میں مضبوطی۔ سورۃ الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے کثرت سے پڑھنے پر بے حد اجر ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی بخشش اور دعا کی قبولیت۔ سورۃ النصر میں اللہ کی مدد اور فتح کے بعد تسبیح و استغفار کا حکم دیا گیا۔ اس کی تلاوت انسان کو عاجزی اور اللہ سے مغفرت مانگنے کی یاد دہانی کرواتی ہے۔